Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे Islam for kids. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلام فار کڈس۔ پیارے بچوں ہم آپ کو اپنا پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن، اس میں ہوتے ہیں 5 مرحلے۔ پہلے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سننا، دوسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور چوتھے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سنانا، پانچویں مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ ادر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو پیارے بچوں آئیے اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ تو پیارے بچوں اپنے پہلے جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیے جو نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیے جو نبی تھے۔ تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ مدرسۃ مدینہ آن لائن میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں پیارے زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں، جو اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، اور بچوں کو بھی سیکھنا ہے، بڑوں کو بھی سیکھنا ہے، سب کو سیکھنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو ہم سب کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ عربی زبان میں ہے، تو اس کو سیکھنا بھی ہمیں عربی زبان میں سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں اگر آپ سیکھیں گے تو قرآن پاک درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ عربی زبان کو صحیح تلفظ سے نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا آپ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیوں کہ جو اس کے قواعد اور مخارج ہوتے ہیں نا، جو اس کے قواعد ہوتے ہیں جو ضروری ہیں، اب ظاہر بات ہے حرف کا مخرج ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے، پھر اس میں جو قواعد لگتے ہیں، جب ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو آپ درست قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ درست قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن پاک کو درست اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، پھر توجہ کے ساتھ سمجھنا، پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور پھر توجہ کے ساتھ سنانا، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ ان 3 آیتوں کو 4، 5 اور 6، 4، 5 اور 6، ان 3 آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. سب مل کے بولے، توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی کرسا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو گئے، تو آئیے اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب. اچھا، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. ادھر ادھر دیکھیں گے یا توجہ کہیں اور جائے گی تو بار بار یہ جو کہا جاتا ہے توجہ توجہ توجہ، تو توجہ ہوگی تو آپ صحیح سمجھ پائیں گے. اچھا، جن بچوں کی یا بڑوں کی توجہ نہیں ہوتی نا، پھر بعض مرتبہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح بتایا تھا. ایسا ہوتا ہے اور پھر ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات پر، ہوتا وہ غلط ہے. تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے توجہ سے سننا ہے. جب آپ توجہ سے سننے میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو آپ درست پڑھ لیں گے. اب بعض بچوں کو دیکھا گیا وہ ہا کو خا جیسا پڑھتے ہیں، ہا خا خا، یعنی کہ موٹا کر کے خا، تو وہ ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہا سامنے لکھا ہوگا، اس کے سامنے آپ کہیں تو وہ کہیں گے خا. تو یہ خواہ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، استاد سے صحیح سنا نہیں، تو یہ غلطی اب آپ کے اندر آ گئی. تو آپ کو چاہیے تھا توجہ رکھتے. اسی طرح دیگر حروف بھی، قاف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہوتا ہے، سین کو باریک کرنا ہوتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں، پہلے اس کو پڑھیں گے بھی اور پھر سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ مل کر آپ نے توجہ رکھنی ہے اور پھر سمجھنا ہے، پھر پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی صراط مستقیم. على صراط مستقيم. ماشاءاللہ. یہ بتائیے اس کا پہلا حرف اس آیت کا عین ہے، اور عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ اذان بتائیں گے یا طلال بھائی؟ یہ میں سے عین کا مخرج ذہن میں نہیں آ رہا. عین، دیکھیں غور کریں، عین عین. حذیفہ بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ آپ کو بھی یاد نہیں آ رہا؟ تہام بھائی کیا نام ہے؟ تہام، مائک میں بولے نا، کیا نام ہے؟ تہام. اچھا تہام بھائی، کیا آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ بتائیے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے، وہ کون سا یاد ہے آپ کو؟ عین کے ساتھ. جی طلال بھائی بتائیے. ہا. ہا اور عین ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ابھی آپ کو یاد آ گیا، تھوڑی دیر تک یاد نہیں تھا نا. ابھی انہوں نے بتایا کہ عین اور اس کے ساتھ ہا. طلال بھائی اب توجہ رکھیں گے نا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوگی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے، تو آپ نے توجہ کی تو آپ کو دوسرا بھی یاد آ گیا. ایسے ہی ہے نا. تو توجہ ہونے سے بہت سی چیزیں درست ہو جاتی ہیں. تو توجہ رکھنی ہے آپ نے. تہام بھائی آپ نے بھی. اب جیسے تہام نے جو ہے ایک بتا دیا، دوسرا بھول گئے، ابھی یاد رہے گا. عین کے ساتھ کون سا ادا ہوتا ہے؟ اچھا، حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون؟ طلال یا ہم پوچھتے عبید بھائی سے؟ چلے عبید بھائی بتائیے. حمزہ ہا. حمزہ اور ہا، ماشاء اللہ. اور حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ بتائیں گے کون؟ طلال بھائی. طلال بھائی بتائیے. غین خا. اچھا، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ہلکی. حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں پیارے بچے؟ 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. کیا کہنا ہے؟ آمین وإیاکم. ماشاء اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ عین کی ادائیگی آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے کی. اچھا، یہ کھڑا زبر ہے لام پر، کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی تہام بھائی بتائیے. حذیفہ بھائی بتائیں گے. چلے حذیفہ بھائی بتائیں. نہیں یاد آ رہا ہے؟ چلے تہام بھائی آپ بتا دیں. مائک تو لیں،
بغیر مائک کی آپ کی آواز ہی نہیں جائے گی. یہاں تو آ جائے گی, مدنی چینل کے جو ناظرین جو سن رہے ہیں نا ان کو نہیں جائے گی. تو آپ نے مائک کو قریب کریں, ہاں بتائیں. ایک الف اور 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں, پکا؟ اور آپ کا جواب درست ہو جائے یا غلط؟ آپ کا جواب درست ہے پیارے بچے, ماشاءاللہ درست جواب دے دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. صاد کی ادائیگی, صاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ صاد کون بتائے گا؟ تھوڑا مشکل ہے. صاد جی آ گیا ہے. فداء الرحمان کو یاد آ گیا ہے. جی فداء الرحمان بھائی بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے کنارے سے, اندرونی کنارے سے. اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ زا, سین, صاد. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حروف اصلیہ, مخرج کے لحاظ سے, صفت کے لحاظ سے. صفیریہ. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے آپ کا. اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر ہو جائے گا. الف سے پہلے زبر آ جائے تو تب مل کر بولے الف مدہ. کتنا ایزی قاعدہ, الف مدہ اور اتنا ایزی قاعدہ. اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مائک پہ بولنا ہے نا, بغیر مائک کے بولیں گے تو آواز تھوڑی جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا طو کا مخرج کون بتائے گا؟ طو ذرا مشکل ورڈ ہے. طو حرف مستعلیہ میں ہے, حرف مستعلیہ میں طو نہیں ہے. سعید حمزہ کہہ رہے ہیں ہے بھی اور نہیں بھی ہے, پکا؟ اچھا چلیں, سعید حمزہ آپ مخرج بتانا جا رہے ہیں؟ نہیں, کون بتائے گا؟ فداء الرحمان بھائی. چلے فداء الرحمان بھائی آپ ہی بتا دیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. سعید حمزہ اب یاد ہوا کہاں سے؟ بتائیں مائک پہ. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. جڑ سے. اچھا جڑ سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہ 3. کون کون سے؟ تا, دال, تو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ. اچھا یہ تو پڑھیں گے یا تو؟ تھوڑا سا ناک میں آواز آئے گی؟ نہیں. اچھا ہوٹ گول کریں گے؟ نہیں. تو نہیں. اچھا تھوڑی سی ناک میں آواز لے جائیں, نہیں جانی چاہیے. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں, اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ بعض بچے بڑے بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں نا, تو ایسے نہیں پڑھنا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. تو وہ ایسے نہیں پڑھنا, ناک میں اتنا نہیں, یہ کلیئر کر کے تو وہ. جو میم اور نون ہے نا اس میں ناک میں آواز جاتی, یاد رہے گا. میم اور نون جو ہوتے ہیں اس میں ناک میں آواز جاتی, بقیہ حروف میں ناک میں آواز نہیں جاتی. ماشاءاللہ. اور میم کا مخرج کون بتا رہے ہیں؟ میم کا مخرج بچے سوچ رہے ہیں, عبید بھائی بتا دیجئے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. پکا سوچ لیں کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے. کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ با, فا, میم, واو. حروف شفویہ. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف سے تعلق رکھتا ہے, حروف شفویہ کہتے ہیں. آپ کا جواب پیارے بچے درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں ایک قاعدہ لگ رہا ہے, کون سا؟ جب تو کو میم میں ملا رہے ہیں نا, یہ تنوین ہے تو کے نیچے 2 زیر کی, اور یہاں میم پر تشدید ہے. اب کون سا قاعدہ ہے؟ اس قاعدے کا نام کیا لیں گے؟ جی تہام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اسماعیل بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ اسماعیل بھائی بتائیے. سوچ رہے ہیں؟ نہیں پوچھے نہیں آپ نے, ابھی آپ خود بتائیں. ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. جی یا تو آپ کا جواب درست یا غلط. سوچ لیا؟ سوچنے میں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہے؟ سوچ لیں اگر کچھ بدلنا ہے تو. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے, ادغام مع الغنہ ہے. ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی مجھے یاد تھا, پھر ذہن میں تھوڑا سا جو ہے مطلب آگے پیچھے ہو گیا تھا نا, پھر سوچ رہے تھے کہ آیا ادغام مع الغنہ ہے نہیں ہے, ایسے ہی اخفا تو نہیں ہے نا؟ پکا. ماشاءاللہ پیارے بچے آپ کا جواب درست ہو گیا, ادغام مع الغنہ ہوگا. اچھا ادغام مع الغنہ میں کتنا الف کا غنہ ہوتا ہے؟ 2 الف کا 3 الف کا؟ بتائیے مائک پہ, بتائیے جلدی. 2 الف کا 3 الف کا یا 1 الف کا؟ 1 الف کا. 1 الف کا ہوتا ہے نا, نہ 2 ہوتا ہے نہ 3 ہوتا ہے, 1 الف کا. اچھا یاد رکھنا غنہ ہمیشہ 1 ہی الف ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. غنہ ہمیشہ 1 ہی الف کا ہوتا ہے, 2 3 الف کے غنے نہیں ہوتے. اب آپ پڑھیں اگر علی صراط مستقیم, تو یہ غلط کیا آپ نے.
اتنا بڑا غنہ تھوڑی ہوتا ہے، ایک الف کا غنہ کرنا ہوتا ہے. کتنے الف کا کرنا ہے؟ ایک الف کا غنہ کرنا ہے. ماشاء اللہ. اچھا بعض بچے یا بڑے بھی جو ہے نا، اچھا حرف مدہ جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی کھڑی حرکات حرف مدہ ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. بعض بچے بڑے اس کو زیادہ کھینچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علی صراط مستقیم. اب یہاں تو مد عارض ہے، یہاں تو کھینچیں گے، مگر نہ صراط کو کھینچنا ہے، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. اللہ پہ کھڑا زبر ہے ایک الف، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. ٹھیک یاد رکھنا ہے. بعض بچے بڑے کر دیتے ہیں، تو کسی نے بھی نہیں کرنا، ایک الف سے زیادہ نہیں کرنا جب تک کہ مد کا سبب نہ ہو. مد کا سبب آئے گا تو مد ہو جائے گی. جب حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے یا دوسرے کلمے میں، ابھی آگے نیچے آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ بتائیے قاف کا مخرج کون بتائیں گے؟ قاف جلدی سے فضاء الرحمن بھائی بتائیے. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کاف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ذہن میں ہے؟ عبید بھائی آپ بتا دیں. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. آپ کا بھی جواب درست ہے پیارے بچے. اچھا یہ بتائیے دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ. اچھا حروف لہویہ اور حروف لہاتیہ کون سے ہیں؟ قاف کاف. وہ حروف لہاتیہ بھی یہی ہیں؟ لہویہ. لہویہ. اچھا لہاتیہ کون سے ہیں؟ جی بتائیے. یہ بھی یہی ہے. یہ بھی یہی ہیں؟ جی. سوچ لیں. جی. حروف لہویہ بھی یہی ہیں عبید بھائی، اور حروف لہاتیہ بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. لہات کہتے ہیں کوے کو. لہات یہ کوا جو گوشت کا ٹکڑا حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے اس کو عربی میں لہات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، لہاتیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ماشاء اللہ. اور وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض. زور سے بولیے مد عارض. اچھا مد عارض کیوں ہو رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، مائک پہ بولیں گے تو آئے گی نا. چھوٹے بچے تو جی مد عارض. اچھا حذیفہ بھائی مد عارض کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ نہیں معلوم. مد عارض تو ہو رہا ہے یا آپ کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ. اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ذہن میں. کون بتائے گا؟ پہلے سید حمزہ آپ بتا دیں. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آیت کو پڑھتے ہیں. پہلے تنزیل العزیز الرحیم. اچھا آواز آئی تنزیل لل. کسی نے لام کو ہلایا. جی اچھا لام کو ہلانا چاہیے یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ فضاء الرحمن بھائی. نہیں ہلا سکتے. نہیں ہلانا چاہیے نا؟ نہیں. کیوں نہیں ہلائیں گے؟ کیونکہ صرف حرف قلقلہ کو ہلا سکتے ہیں. صرف حرف قلقلہ ہلتے ہیں، ان میں آواز لوٹتی ہے پیارے بچوں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے. اسماعیل بھائی کس کی تھی؟ آپ کی تھی؟ کس کی تھی؟ آپ ہی کی تھی. اچھا مجھے لگا آپ ہی کی تھی شاید. اچھا تنزیل یہ غلط ہو گیا. تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم. اچھا کیا ہوتا ہے کہ جب اس مخرج میں مار کے اور فوراً لگا کے زبان ہٹاتے ہیں نا جلدی میں تو لل یہ آواز ہو جائے گی. تنزیل العزیز. پھر آرام سے ہٹائیں. تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم. ماشاء اللہ آواز آئی ہے. پھر دوبارہ کسی کی آئی ہے، اب پتہ نہیں کس کی آئی. چلے درست کرنا ہے، ہلانا نہیں، خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھے. تا کا مخرج کون بتائے گا؟ تا کا مخرج کس کو یاد ہے؟ سارا فضاء الرحمن بھائی بتانے چاہ رہے ہیں. چلے عبید بھائی بتا دیں. طلال بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے تا کا مخرج؟ عبید بھائی سے پوچھیں. آپ سے پوچھیں. آپ سے پوچھتے چلے آپ بتاؤ. زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ. زبان کا سرا کہیں گے اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال تو کیا ادا کریں گے؟ تا دال. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کون سے؟ زا سین صاد. یہ بچوں یاد رکھنا ہے پیارے بچوں. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے نون ساکن اس کے بعد یہ آ رہا ہے زا. کون سا قاعدہ؟ نون ساکن کے بعد زا
اور کون سا قاعدہ اس نے بتانا ہے؟ ماشاء اللہ. اذان بھائی کو یاد ہے؟ اذان بھائی بتا دیں. اخفا. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی غنہ کرنا. اچھا اخفا کی معنی غنہ کرنا نہیں ہے؟ زور سے بولو اذان بھائی. اخفا کے معنی غنہ کرنے. اور زور سے. اخفا کے معنی غنہ کرنے کے ہیں. اخفا کے معنی غنہ کرنے کے، مگر اخفا کی معنی کیا ہے؟ ویسے آپ نے صحیح کہا کہ اخفا میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، مگر اس کی چلیں آپ سے پوچھ لیں. چلے فضاء الرحمان بھائی یا عبید بھائی بتا دیں. عبید بھائی بتا دو. چلے عبید بھائی سے پوچھتے ہیں. اکفا کا معنی چھپانا، نون کو چھپانا. پکا؟ جی. کیونکہ پہلے بھی آپ نے مائک لیا اور پھر ہم نے طلال بھائی سے پوچھ لیا، اس لیے ہم نے کہا چلو ابھی آپ سے پوچھ لیں. کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ. چلیں یہ بتائیں اخفا کی معنی کیا ہے؟ دوبارہ بتائیں. نون کو چھپانا. اذان بھائی یاد ہو گیا؟ کس کو چھپانا ہوتا ہے؟ نون کو چھپانا. اخفا کی معنی ہے چھپانا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. یا ساکن سے پہلے آ گیا ہے زیر. کون سا قاعدہ ہو گیا؟ مل کر بولیں. یا مدہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا بعض بچے زا کی ادائیگی جو ہے نا تنزیل کر دیتے ہیں. زیل کیا زا کو زال جیسا پڑھ دیتے ہیں، ایسے نا تنزیل العزیز الرحیم، تو غلط ہو جاتا ہے. کیا؟ تنزیل العزیز الرحیم. یہ سیٹی والے حروف ہیں تو ان کو سیٹی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، کم سیٹی ہوتی ہے زا میں مگر آواز سیٹی کی آتی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لام کو لام سے ملائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. عین کا مخرج بتا چکے ہیں اور یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اس زا کو را سے ملائیں گے. را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ را پر زبر آ گیا ہے یا اس سے پہلے زہر آ رہا ہے تو باریک کریں گے یا پر کریں گے؟ کون بتائے؟ فضاء الرحمان بھائی بتائیے. پور پڑھیں گے. اگر اس سے پہلے تو زہر بھی آ رہا ہے. وہ اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے پھر زیر آ رہا ہے. اچھا پھر اس زہر کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. کہاں کس کے اوپر زبر ہے؟ زبر ہے تو اس لیے پور پڑھیں گے اس کو. اچھا اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر پیچھے والے کو دیکھتے. را ساکن ہوتا؟ ساکن ہوتا تو پھر پیچھے یا آگے کو دیکھتے. پھر دیکھتے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اس کی وضاحت مزید یہ ہے کہ را مشددہ جو ہوتی ہے نا، را تشدید والی، وہ اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حرکت. اس پر زبر اور پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگی تو باریک. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر میں کیا ہے؟ من شر ما خلق. اب بعض بچے اس کو پڑھتے من شر ما پر کر دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں را سے پہلے زبر آ رہا ہے. اس را کو نہیں دیکھا. را تشدید والی ہو، مشددہ ہو، اپنی حرکت کے تابع. من شر ما خلق. یاد رہے گا پیارے بچوں؟ جی ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. رحیم وقف کریں گے. کون سا قاعدہ لگے گا؟ مل کر بولیں. مد عارض. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تھوڑے سے آگے پیچھے ہوئے مگر کوشش کی. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے کہ ایک وقت آئے آپ ایک آواز کے ساتھ سارے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ انہوں نے سیکھ لیا ہے. ایک آواز سے پڑھنے میں یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے ایسا کوشش کرنی. ٹھیک ہے اب اس کے قواعد سیکھتے ہیں. اچھا لام کا مخرج کس کو یاد ہے؟ بڑا مشکل مخرج. فضاء الرحمان بھائی کو جی بتائیے. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے. زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے. اور کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف طرفیہ. حروف طرفیہ. حروف طرفیہ کتنے ہیں پیارے بچے؟ 3. کون کون سے ہیں؟ لام، نون، را. آپ نے جواب درست دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لام، نون، را. اور ہمارے فضاء الرحمان بھائی نے جواب درست دیا. ایسے ہی ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ رہا تھا، یہاں نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے. اب کون سا قاعدہ لگے گا؟ کون بتائے گا؟ اس کو یاد ہے؟ بڑے بچوں کو یاد ہے، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے. طلال بھائی بتائیے. یہ بھی اخفا ہے. یہاں تو نون ساکن کے بعد زا تھا اور یہاں نون ساکن کے بعد زال ہے تو بھی
اخفا، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. اچھا کب اخفا ہوتا ہے؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے جی. تو اخفا ہوتا ہے. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی کیا ہے بتائیے؟ ابھی تو بتایا تھا فضاء آگے الرحمن. معنی نون کو چھپانا. چھپانا، نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کا غنہ بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. لِتُنذِرَ میں زال کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. اور قاف کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے فضاء الرحمن بھائی. کوئی اور بتانا چاہتے ہیں چھوٹے بچوں میں سے؟ کس کو یاد ہوا قاف کا مخرج؟ طلال بھائی کو یاد ہو گیا؟ بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. آمین. ماشاء اللہ، توجہ ہے میری طرف. ماشاء اللہ. اچھا اس کے ساتھ کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قاف اور کاف ہوتے ہیں نا. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں پیارے بچے؟ لہبیہ. حروف لہویہ. سوچ لیں، حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں، لہویہ بھی کہتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے پیارے بچے. ماشاء اللہ. اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حذیفہ بھائی آپ بتائیے. حرف لین میں بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر آئے، واو لین کو ایک الف کھینچ کر نہیں پڑھتے، ایسے ہی ہے واو لین کو. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہو جاتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے. صحیح ہے نا؟ الٹا تو نہیں ہے. یاد ہے؟ پکا بھی یاد ہو گیا. مائک میں بولیں، مائک میں بولیں. جی. کیا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو بولیں؟ واو مدہ. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین. واو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا مدہ. یا لین. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. یا مدہ. اب یاد ہو گیا تاہم بھائی، یاد ہو گیا. اب بھولیں گے تو نہیں پکا؟ واو ساکن سے پہلے زبر آئے کیا؟ واو ساکن سے پہلے زبر، مائک میں بولیں، مائک میں بولیں. واو لین. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. واو مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں یا واو لین کو کتنا کھینچتے ہیں یہ بھی بتائیے. واو لین کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور واو مدہ کو ایک الف پڑھتے ہیں. جی بتائیے بتائیے. اس کو چھوڑ دیں آپ، مائک میں بتائیے. کتنا؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کی برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. کس کو؟ واو مدہ کو. واو مدہ کو. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں تنوین کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے. اب کون سا قاعدہ ہے؟ اذان بھائی یاد آ رہا ہے؟ جی حمزہ بھائی بتائیں گے. حمزہ بھائی، سید حمزہ بتائیے. سید حمزہ بتا رہے ہیں. ادغام مع الغنہ. سوچ لیں پکا. اچھا ادغام مع الغنہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام میں حرف ملون میں سے میم آ رہا ہے. ماشاء اللہ. اور ایک الف کا غنہ ہوگا، 2 الف کا، 3 الف کا؟ ایک الف کا. غنہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک الف کا. ایک الف کا ہی ہوتا ہے، 2-3 الف کا نہیں ہوتا نا. پکا. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. آمین. ماشاء اللہ. جی یہ مد کون سی ہے یہ بتائیں گے کون؟ جی اذان بھائی بتائیے. مد منفصل. زور سے بولیے. مد منفصل. مد منفصل کیوں ہو رہی ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. حمزہ دوسرے کلمے میں حرف مدہ کے بعد. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ نون ساکن کے بعد زال آ گیا. کون سا قاعدہ لگا؟ جی بتا دیجئے. طلال بھائی بتائیے. حرف اخفا. اخفا. حرف اخفا نہیں، اخفا کا قاعدہ. اخفا کا قاعدہ. ٹھیک ہے. حرف اخفا تو آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، حرف اخفا میں سے آ رہا ہے. قاعدہ کیا ہوا؟ اخفا کا قاعدہ. اخفا کا معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. اور چھپاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غنہ بھی کرتے ہیں. غنہ بھی کرتے ہیں ایک الف کا. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بتائیے یہ الف ہے یا حمزہ؟ کون بتائے گا؟ ٹیم بی آج کل پیچھے جا رہی ہے، ٹیم اے آگے ہی جا رہی ہے ماشاء اللہ. ٹیم بی آپ بتائیں گے؟ چلے بتائیے. محمد حذیفہ بتائیے. نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ حمزہ. نظر نہیں آ رہا؟ چلے ابھی آپ کو نظر آیا، دیکھو ان کو نظر آ گیا. بتائیں کون سا ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے؟ جی. پکا؟ جی. حمزہ کی ادائیگی. یہ تو الف نظر آ رہا ہے پیارے بچے. یہ الف ہے، الف نہیں ہے. اچھا یہ حمزہ کیوں ہے پتہ ہے؟ پتہ ہے حمزہ کیوں ہے اس کے اوپر؟ جی اذان بھائی بتائیے. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ہر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آگے بتائیے مد کون سی ہے جلدی سے؟ جی بتائیے. تہام بھائی بتائیے. مد متصل. مد متصل کیوں ہوئی پیارے بچے؟
हमज़ा के बाद दूसरी, हमज़ा के बाद, हमज़ा से पहले हमज़ा से पहले क्या, हमज़ा से पहले क्या है? दूसरा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, परेशान हैं, याद नहीं है, जहन में आ रहा है मगर सोचे। मद्दे मुत्तसिल तो आपने दुरुस्त बता दिए, आप बताएंगे, कौन बताएंगे? जी बताइए तलाल भाई। उर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में, हमज़ा इसी कलमे में आ गया है तो इसलिए मद्दे मुत्तसिल हो गया है। अब याद हो गया? जी माइक में बोले। जी याद हुआ? कब? अब कौन सी मद है ये? मुत्तसिल, क्यों बताइए? क्योंकि हमज़ा से, फिर हमज़ा से, हमज़ा के दरमियान, हमज़ा के दरमियान। अरे हरफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में, उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होती है। चले आगे चलते हैं, इस हमज़ा को खूब वाज़े करना है। और मीम साकिन के कायदों में से कायदा जल्दी से बता दे उबैद भाई, कौन सा कायदा है? मीम साकिन के कायदों में से कायदा बताइए, उबैद भाई बताइए। मीम मुशद्दद, मीम साकिन के कायदों में से कायदा, वो इख्फा शफवी। मीम साकिन के कायदों में से कायदा। चले फिदाउर रहमान भाई को दे, ज़हन में नहीं आ रहा। इजहार शफवी। इजहार शफवी है या इख्फा शफवी, अब फैसला कौन करेगा? तलाल भाई बताइए। इज़हार शफ़वी। फिदाउर रहमान भाई का जवाब दुरुस्त है। फिदाउर रहमान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आगे बढ़ते हैं। और मीम साकिन के कायदों में से फिर एक कायदा, कौन सा है बता दिए जी तलाल भाई। इज़हार शफ़वी। इजहार शफवी हो रहा है और गैन को मोटा करके पढ़ेंगे और गैन पर खड़ी ज़बर एक अलिफ खींचना है। और जब वफ़ करेंगे कौन सा कायदा लगेगा? वफ़ करने में कौन सा कायदा लगेगा? सही हमज़ा याद आ रहा है? बता दीजिए। गाफिलून। और फिर मद्दा के बाद मद्दे लाजिम, आर्जी सुकून या सुकून असली? सुकून असली। सुकून असली कहाँ है प्यारे बच्चे, नज़र ही नहीं आ रहा। सुकून असली तो वो होता आर्जी है सुकून। आर्जी है ना, नून को हम आर्जी तौर पे साकिन कर रहे हैं, नून पर तो ज़बर है, सही है ना? अर्जी सुकून, आर्जी तौर पर साकिन करेंगे तो मद्दे आरिज होगा या मद्दे लाजिम होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज हो जाएगा। और सैयद हमज़ा ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अच्छे अंदाज से समझने सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंजनाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहिब, मैं आज आपको 3 आयतें सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिमा तारिया प्यारी बच्ची, आपने अच्छी कोशिश की मगर एक गलती कर लिया आपने। हकीम का हा जो है ना, आपने वो हकीम में से महसूस हुआ, आपने हो सकता अदा किया हो मगर सुनने में ऐसे आया है। आपने और क्लियर करना है। कैसे? यासीन वल कुरआनिल हकीम। और अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, आमीन। आमीन। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अकीला नवीद है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 6 साल की है। मैं दल मदीना की केजी क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगी। हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, उस्माने वाली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद अली हैदर शाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़िए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اب بڑھتے ہیں حذر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. انشاءاللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کریں. آواز کم ہو جائے اور پھر آپ پڑھیں. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
صدق اللہ العظیم. صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بات حاضر نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے جانب بڑھنے کا اور ان کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آ گئے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. تو پیارے بچوں آئیے اپنے راؤنڈ سے جانب بڑھتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیم اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. سب مل کر بولیں آپ دونوں ٹیم اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. مائک میں بولیں عبید بھائی تیار ہیں؟ جی تیار ہیں. جی. تو پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. مجھ پہ چشمے شفا کیجئے دور بارے گناہ کی. مجھ پہ چشمے شفا کیجئے دور بارے گناہ کیجئے. جی ٹیم اے. اب کرم سوئے خستہ جگر، اب کرم سوئے خستہ جگر، شاہ ارض و سما کیجئے، شاہ ارض و سما کیجئے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. جگمگا دیجیے قلب سیاہ، جگمگا دیجیے قلب سیاہ، لطف بدر و دوجا کیجیے، لطف بدر و دوجا کیجیے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. آہر سیاہ کی طغیانیاں اب دور نہ خدا کیجیے. جی شعر درست کیجیے. آہر سیاہ کی طغیانیاں اب دور نہ خدا کیجیے. دوسرا مصرع درست کیجیے. دور اب نہ خدا کیجیے. اب سب سے یہ پڑھ لیں. اب کے بعد ایک ورڈ غلط ہو رہا ہے. اب مدد نہ خدا کیجیے. جی سبحان اللہ. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. قلب پتھر سے بھی سخت ہے اس کو نرمی عطا کیجیے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. 5 4 3. کاش عطار کی مغفرت، کاش عطار کی مغفرت، ہو کرم سربراہ کیجیے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. اب گناہوں کی عادت چھوٹے، اب گناہوں کی عادت چھوٹے، اب گناہوں کی عادت چھوٹے. چشمے رحمت شغا کیجیے، چشمے رحمت شغا کیجیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمارے پاس کچھ کالس آئی ہیں. آئیے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام محمد عباد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. اے خط رسول مکی مدنی، اے خط رسول مکی مدنی، کون میں تم ایسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طارق
यामीन के नवाज मेरे प्यारे प्यारे सैयद हमजा भाई, आप मुझे एक कलाम सुना दीजिए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। जी हमजा भाई। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। या नबी अब तो मदीने ने मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने ने मुझे बुलवाइए। हो मुयस्सर बाअदब फिर आपकी गलियों की सैर, हो मुयस्सर बाअदब फिर आपकी गलियों की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। तेज तलवार की भी धार से ये पुल सिदा, तेज तलवार की भी धार से ये पुल सिदा। तुम संभाला दो कहीं जाए फिसल मेरा न पैर, तुम संभाला दो कहीं जाए फिसल मेरा न पैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर हालत अत्तार हो रो के गैर, नात सुनकर हालत अत्तार हो रो के गैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी नात खानों से गुजारिश है, मुझे ये कलाम सुना दे। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी ये रहमत शफी ये उम्मत। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी ये फरमाइश कौन पूरी करेगा? बुध भाई जी। मुझे मदीने की दो इजाजत, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी ये रहमत शफी ये उम्मत। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी शफी उम्मत। पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत
ہلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں آئیے ہم بڑھتے ہیں اسماعیل بھائی کی جانب. اسماعیل بھائی آج آپ کون سا کلام سنانا ہے؟ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر جی. مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ. جی سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کتنا ہے میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ. حصے میں کس کے آیا حصے میں کس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بادل گرے ہوئے گئے بارش برس رہی ہے. بادل گرے ہوئے گئے بارش برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت روح تیشے عطار کی جدا ہو. جس وقت روح تیشے عطار کی جدا ہو. جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ.
بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شے. یہ ہے بزرنا. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی. سب ساتھ مل کے بولے. آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے بھی تیار ہیں؟ جی. آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیں دونوں ٹیموں کی بزر بج رہی ہے. اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے بازار. جی ٹیم بی. وہی بڑھتے گے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے گے بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. میرا اگلا ورڈ ہے دل. جی ٹیم بی. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو اگلا ورڈ ہے سکہ. جی ٹیم اے. ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ. میرا آخری ورڈ ہے ذکر. جی ٹیم بی. 5 4 3 2 1. جی تو پیارے بچوں اور کڈس منزل کے ناظرین، ہمارے اس راؤنڈ میں جی ٹیم بھی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام سنتے ہیں. یہ فدا الرحمن بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن،
کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب تیرے ڈر کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائے جناب اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سبحان اللہ. تو پیارے بچوں آئیے ہم بڑھتے ہیں سید حمزہ بھائی کی جانب. جی سید حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بتائی
رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فر ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب نظر ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم عبید بھائی سے کام سے، جی عبید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، انبیاء کھڑے گے صف بصف، انبیاء کھڑے گے صف بصف، انبیاء کھڑے گے، انبیاء کھڑے
صف بصف مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا